ٹھیک ہے، کوئی اے ہیں یا استغفار ہیں کہ کیا ہے؟ استغفار استغفر. ہیں شاید، اچھا استغفار ہے۔ جی جناب محترم فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ استغفار جی، نام ہی استغفار رکھ دیا انہوں نے. جی جی بھائی صاحب، آپ جی میوٹ ہیں، جی انمیوٹ جی جی سن سکتے ہیں مجھے؟ جی ہاں جی جی سن فرمائیے سکتے ہیں، محترم، بولیے. فرمائیے۔ یہ میرا سوال جو ہے وہ سچ والا سا ہے۔ جی بولیے بھائی۔ سچ والا صاحب، مجھے آپ ایک بات بتائیں، جب آپ کسی بھی لینگویج کو دوسری لینگویج میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو کیا وہ ایگزیکٹ چینج ہو سکتی ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا، ابھی مجھے لینگویج کا پتہ نہیں ہے۔ نہیں، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آپ کسی میں انگلش اردو لے لیں، ہندی اردو لے لیں، آپ کوئی بھی جرمن اردو، جرمن انگلش کسی بھی لے لیں، آپ جب کسی لینگویج کو کسی ادر لینگویج میں ٹرانسفر کرتے ہیں تب کیا وہ ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ ہو سکتی ہے؟ آپ سے سوال کرتا ہوں میں۔ نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نہیں ہو سکتی سر۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے تو کہہ دیا نا۔ تو اس سے نہیں تو آپ کیا آپ ثابت جو کرنا چاہ صرف رہے ہیں؟ میں آپ کو آپ کیا بتاتا ہوں، ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ جو یہ آیتوں کا متن کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں تو ہوں، آپ تو ایگزیکٹ ٹرانسفر ہی نہیں کر سکتے نا، آپ کو تو سینس ہی نہیں تو بنے گی پھر اگر کیا آپ کرنا ڈائریکٹلی آپ چاہیے صرف میرے بھائی؟ تو سر آپ کرنا کیا تفسیر چاہیے؟ متن کو نہیں پکڑنا ہے، تفسیر پھر کس کو پکڑنا ہے؟ نہیں ترجموں نہیں کو، نہیں تفسیروں کو؟ جی بالکل بالکل، آپ پورا پکچر بیان کریں گے نا۔ میرے بھائی، یہ آپ کا اللہ اتنا جو ہے ترجموں اور تفسیروں کا محتاج کیوں ہے؟ وہ اپنی بات خود سر نہیں کہہ دیکھیں سکتا؟ جی بھیا دیکھو بھیا، ایسی بات نہ کرو، دیکھو بھیا ایسی بات نہ کرو، آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں، ہوں۔ ایک طریقہ اس نے بنا دیا، آپ کو اس پہ چلنا ہے نا، آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے کس نا۔ نے بنایا طریقہ؟ کس نے بنایا؟ اوپر والے کس نے نے کون بنایا سا ہے طریقہ بنا؟ جی کس نے کون سا طریقہ بنایا؟ بھائی، اس نے کہہ دیا ہم نے قرآن اتار دیا، حدیث اتار دی، اور اچھا تفسیریں حدیث وغیرہ اتار جو دی؟ بھی لکھی، اچھا نہیں اچھا حدیث جو لکھی ہے، حدیث اور تفسیریں اتار دی؟ خدا بھائی الفاظ نہیں پکڑو، سچ والا بھائی ہاں الفاظ پھر نہیں پکڑو، میری بات جی سمجھنے کی جی کوشش کرو۔ قرآن میں جب کہہ دیا اطیع اللہ اطیع الرسول، اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی، تو اطاعت میں تو کون سب ہے کچھ آ رسول؟ جاتا نا کون میرے ہے؟ بھائی۔ میرے بھائی ادھر ادھر نہ جائیے نا، اطاعت میں سب کچھ کیسے آ جاتا؟ اطاعت میں کیا کیا آتا میرے ہے ذرا بتائیے، کیسے آتا سب کچھ؟ اب اور کس کی اطاعت کرنی ہے؟ کون ہے وہ؟ اطاعت کس کی اللہ کے کرنی ہے آپ رسول کو؟ کی، کون ہے اللہ اور اللہ اس کے کا رسول کی، رسول؟ نہیں، اللہ کا رسول کون نبی ہے؟ پاک، نبی پاک ہے، آپ میرے کو نہیں پتا؟ بھائی قرآن میں تو اللہ کے رسول کئی ہیں، کئی ہیں، کس کی اطاعت کرنی ہے آپ کو؟ نہیں تو عیسیٰ ہے، آپ یہ موسیٰ قرآن، ہے، یعقوب ہے. نہیں تو بھائی قرآن تو کس کی پروفٹ محمد اطاعت کو اترا ہے کرنی نا ہے؟ سر، میں تو تو کس نے قرآن کی بات کر رہا ہوں نا۔ میرے بھائی قرآن کس کو دیا گیا؟ کس کو دیا گیا؟ بولیے پروفٹ محمد کو۔ تو کوئی ثبوت دیجیے نا اس کا، قرآن کے اندر کوئی آپ کا اس بات کا ثبوت ہے؟ ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت ہے؟ مطلب بولیے۔ یہ جو بھی چیزیں نہیں بنی ہے اس کے مطلب کی اوپر بات حدیث نہیں، آئی ہے، دیکھیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سب فیک ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ ارے میرے بھائی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے قرآن کا متن ہے کسوٹی کے طور پر، میں اس کسوٹی پر ہر چیز کو پرکھوں گا، جو بھی آپ لے کے آئیں گے۔ آپ حدیث لائیں گے میں اس کو بھی پرکھوں گا، آپ تواتر لائیں گے میں اس کو بھی پرکھوں گا، آپ سنت لائیں گے میں اس کو بھی پرکھوں گا۔ اگر قرآن کے کسوٹی پر یہ ساری باتیں جو آپ نے پیش کی ہیں اگر وہ کھری اترتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس کو بھی لے لوں گا، نہیں تو اس کو بازو ہٹا دوں گا، بات ختم۔ سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ جی، اور بھئی سر مجھے آپ یہ یہ بات بتائیے، کہتے ہو، جی سنیے آپ جی ذرا جی سن لیجئے، جی آپ کے سامنے کسوٹی کیا ہے جسے ٹچ سٹون کہتے ہیں؟ کیا ہے اس وقت آپ کے ہاتھ میں کسوٹی؟ کیا ہے؟ جس زمانے میں ہمارے آپ سانس لے رہے ہو، اس زمانے میں آپ کے پاس اب اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کے لیے اس کی ایک ایک چیز کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ جی قرآن ہے، بالکل بے شک قرآن ہے، بتائیے نا کیا ہے؟ آتھینٹک کتاب وہی بھائی ہے. بالکل قرآن ہے، دیکھیں اور کیا چیز ہو؟ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میری غلطی کو بولنا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ کسوٹی اگر قرآن ہے تو ٹھیک ہے، آپ جو فرقان ہے. پیش کریں گے، آپ جو پیش کریں گے میں ان چیزوں کو آپ کی بات کو لوں گا اور اس کسوٹی پر گھسوں گا۔ اگر وہ کھری اترتی ہے تو ٹھیک ہے، میں قبول کر لوں گا،
اگر کھری سچ نہیں والا بھائی، اترتی. سچ والا بھائی، سچ والا بھائی، سچ والا بھائی، ایک بات آپ سن لیں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک بات سن لیں. دیکھیں، جی اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کا قتل کیا تو آپ نے ساری انسانیت کا قتل کیا. آپ بولو انسانیت کے میرے خلاف کوئی بھائی آیت آپ ہی نہیں ادھر اتری. ادھر نہ، ارے ارے یار جو ہے میں نے انسانیت کی بات نہیں کی ہے. انسانیت کے لیے قرآن میں کیا ہے یہ تو دنیا جانتی ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا میرے بھائی، آپ سن مجھے ایک لیجیے بات سن بتا دو. لیجیے، میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس. میں نے جو اتنا سمپل سوال کیا نا، قرآن میں کافروں کو سینکڑوں بار جو ہے دہرایا گیا ہے، کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں. کیا ان کے لیے کہیں کسی ایک آیت میں، پورے کے پورے قرآن کی کسی ایک آیت میں، کسی ایک جگہ رأفت، رحمت، محبت، اپنائیت کا لفظ ہے تو بتائیے، بتائیے. بھیا مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دو، میں آدھے گھنٹے بعد آپ کو پھر جوائن کرتا ہوں، پھر میں آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے، ضرور ضرور جو ہے آپ تشریف لائیے دوبارہ. ہم آپ کی ساری باتیں سنیں گے. 3-4 بار ہم نے ان کو موقع دیا، لیکن وہ اس کے باوجود ان کا اپنا ڈیوائس ٹھیک نہیں ہے. بہت آواز جو ہے بیک استغفار گراؤنڈ سے جی سے آتی ہے. بات تو ہو گئی تھی نا سر ہماری، وہ کچھ ریفرنس لینے کے لیے گئے تھے. اچھا جی جناب استغفار صاحب، جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں استغفار صاحب. جی 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 جی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی ہاں جی جناب فرمائیے، جی سچ والا بھائی. بولیے. ہوں سر آپ آیت کھولیں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144. اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ کھولو تو سر. نہیں میں کھول تو لوں گا، پہلے آپ بتائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں پتہ تو چلے کہ جی آپ کیا لائے ہیں. میں کھول لوں گا، میں بھیا ضرور آپ کھولوں گا. کھولو گے تو پتہ لگ جائے گا نا آپ کو. بھیا آپ میں کھولو گے تو آپ پتہ لگ جائے بتائیے گا نا اس بھیا. میں کیا لکھا ہے تاکہ جو ہے لوگوں کو تو پتہ چلے نا بھیا کہ آپ میں کو نے جو آپ کہا. نے کہا. اچھا میں نے کیا کہا آپ سے، کیا کہا میں نے، آپ کو پتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ محمد جو اللہ کے رسول نے کہاں لکھا ہے؟ ارے یار میں نے ایسا کہا ہی نہیں نا، اصل میں یہی تو مشکل ہے. تو میں نے بھائی آپ یہ کیا کہا، کہنا چاہ ارے رہے ارے تو اس ہو؟ کا جی مطلب آپ نے میری بات نہ تو غور سے سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں میں کیا کہتا ہوں. میں نے یہ کہا پورے قرآن میں ایسی کوئی ایک آیت دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہے کہ قرآن محمد کو دیا گیا. آپ نہ میری بات سنتے ہیں غور سے، نہ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے سورہ لفظوں محمد کو لے کر بڑا اسپیسیفک ہوتا ہوں. سورہ محمد آیت نمبر 2 میں کیا پورے کہتے ہیں؟ محمد بھی آیت نمبر نکال 2 لوں یا گا میں. 3؟ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کیا کہا؟ پھر ایک بار آپ اپنی زبان سے دہرائیے آپ. آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن مجید نبی پہ نازل ہوا ہے، رسول نہیں پہ، نبی محمد پہ نازل ہوا ہے، یہ ارے دیکھو. ارے آپ سنو ذرا پھر ایک بات. لوگوں ذرا غور سے سن لو میں کیا کہتا ہوں، اور یہ بات اب سے نہیں، اب تک میں ہزاروں بار کہہ چکا ہوں. میں نے یہ کہا قرآن نامی الکتاب کیا واقعی پیغمبر محمد کو دی گئی؟ یہ میرا اصل سوال ہے. آپ کو سمجھ آیا میرا سوال؟ نہیں آیا؟ میں مجھے آ لفظ گیا آپ کا سوال. محمد کو کیا القرآن یا الکتاب دی گئی؟ مجھے یہ بتائیے، دی گئی؟ بھیا بالکل. یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ. آپ کو کیسے پتہ کہ نہیں دی گئی جب ہم آپ کو بتا ارے رہے میرے ہیں بھائی ہے قرآن اس تو پر نازل بتائیے نا. ہوا ہے، سب کو پتہ ہے. ارے یار یہ آپ کا دعویٰ ہے نا، دعوے بلا ثبوت ہوتے ہیں. قرآن تو نہیں کہہ رہا ایسا جو کچھ آپ کہتے ہو. آپ مان رہے ہیں اس لیے آپ سے منوایا گیا ایسا. آپ کو یار آپ سچ کے والا ملاؤں بھائی. نے کہا ہے. آپ سنیے آپ ذرا سن لیجیے. جی 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 آپ جی کو جی جی آپ جی کے جی جی ملاؤں نے یہ کہا کہ قرآن آپ کے منہ بولے نبی کو دیا گیا. آپ نے مان لیا. کیا آپ نے کبھی پلٹا کے یہ سوال کیا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہو مولانا، کیا قرآن میں اس کی کوئی ایک آیت موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ الکتاب یا القرآن محمد کو دی گئی؟ ہے ایسا؟ میں آپ کو پروف تو کر رہا ہوں بھیا. آپ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 4 تو 144 تو نکالو بھیا. میرے ایک مرتبہ بھائی تو مجھے نکالو، میں آپ کو معلوم ہے بتا اس دوں میں گا. کیا ہے اگر یار. آپ وہ سورت کی آپ بات کریں، ایک سورت کی مرتبہ بات تو کریں نا. بھیا میں ایک وہ مرتبہ تو آیت پڑھ اسکرین پہ لوں گا. دکھا دو. ارے اس میں جی دکھاؤں گا میرے بھائی. آپ کو یہ بھی نہیں جی پتا کہ جی اس میں جی کیا جی لکھا ہے. میں تو ایسے میری زبان پر ہیں سارے الفاظ، میں پڑھ دوں گا نا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله قد خلط الرسل من قبلہم. افإن جی مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اس میں کہاں ہے آپ؟ میں نے جو پوچھا اس کا جواب ہے.
अरे यार अजीब आप अजीब मुझे बातें करते हैं, आप मेरा सवाल ही नहीं यार समझते मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे आप एक बात बताओ, ऊपर वाले का जो मैसेंजर आता है, सच वाला क्या भाई, ऊपर ऊपर वाला वाले क्या का है? वो क्या करना आता है? वो अरे मेरे अल्लाह का जो भाई मैसेंजर जब भी ऊपर आता है, वाला नीचे वाला कुछ भी नहीं होता। मैंने आपसे ये मेरे पूछा भाई, कि जी जी लफ्ज जी जी, मोहम्मद को अल किताब या अल कुरान दी गई, इसका कोई एक हवाला मुझे कुरान से दिखा दो। ठीक है भैया ये तो जी, आप जो क्लेम कर दो, इस तरह तो बहुत सारे क्लेम कोई हो सकते निकले हैं। आप नहीं बोलो है। आईफोन का लफ्ज कुरान में दिखा दो, फलां लफ्ज आईफोन मेरे में कुरान भाई में दिखा दो। अरे मैं यार इस सच वाला भाई, एक मिनट मैं बात तो सुन लो, एक मिनट तो बात सुन लो, सिर्फ अरे मेरी मेरे 2 मिनट बात सुन भाई लो, उसके बाद आप अरे बोलते मेरे रहना। भाई सिर्फ 2 मिनट पूरी, सिर्फ 2 मिनट दे दो मुझे, आपको बात बता देता हूँ। चले मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप अपनी सारी बातें कह दें, उसके बाद फिर जो है जी, आप, मुझे पता है आपके पास कुछ भी नहीं है। अरे मैं यार आपको मेरे बताता सवाल हूँ भैया, मेरे ऐसे सवालात हैं, आपकी दे तो पूरी दुनिया दें के दो। उलमा भी डालेंगे तो जो है उनकी पगड़ियां जो है उनको सर निकाल देना पड़ेगा। भैया, उसका मेरे जवाब मेरे नहीं है, मेरे ये भाई, नहीं है। 2 मिनट कह रहा हूँ, सचवाला जी सिर्फ दो उनको मिनट वक्त दे 2 मिनट। दीजिए। ये बोलिए बोलिए। दीजिए जी, बात कीजिए। जो मैं आयत नंबर 144 में बताना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद इज नो मोर देन अ मैसेंजर, अदर मैसेंजर हैव गॉन बिफोर हिम। आप मुझे एक बात बताओ, जो ऊपर वाले का मैसेंजर आता है वो मैसेज लेके आता है ना, मैसेज तो कुरान है ना भैया। इस बात पे आप जो निगलेक्शन मारते हो, मतलब इस आयत ये बता रही है कि मोहम्मद आए, जैसे कि पहले जो जैसे रसूल आए, जैसे पहले भी रसूल आए, ठीक है? तो रसूल के क्रिकेट खेलना आ रहे हैं, फुटबॉल खेलना आ रहे हैं, मैसेज लेके आ रहे हैं ना भैया। भैया आप पूरा पूरा डिस्कशन का बोलोगे तो भैया, कुरान में अगर एक एक चीज खुल खुल के इतनी ज्यादा लंबी तफसील में लिखी होगी तो भैया फिर तो ये मेरे ख्याल से कोई 50-60 लाख पेजेस की किताब बन जाएगी मेरे भाई। मैं आपसे इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ, आप मुझे इसका जवाब बता दीजिए। मैं अपनी बात कह चुका हूँ। अच्छा, 2 मिनट भी नहीं लिए आपने पूरे, हो गई बात आपकी। जी 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 जी, मेरी बात हो गई सर। तो क़िबला मैं कुछ कहना चाहूँगा इस ताल्लुक से। तो जी आप जी दूसरे जी जी अल्फाज में ये फरमा रहे हैं कि हर चीज़ जो है जी, इशारात में है, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है कुरान में, ये आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो जी चीज वाजे होनी है वो वाजे है, जो चीज नहीं है वो नहीं है। मुझे बताओ मैसेंजर क्यों आता है ऊपर वाले का, आपको तो इतना पता है ना सर। जी देखिए, हमको इससे बहस नहीं है कि आता है या नहीं, कुरान में जी क्या है इस पर जी हम बहस कर रहे हैं इस वक्त, तो उस पर फोकस जी करेंगे, हम इधर जी उधर नहीं जाते। तो जी मेरा देखिए, कुरान खुद कहता है कि उसमें हर चीज़ बहुत वाज़ेह कर दी गई। हाँ, आपको इल्म है इस बात का कि कुरान क्या कहता है इस जी सिलसिले में? जी जी। जी 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 तो जब कुरान में हर चीज़ वाज़ेह कर दी गई है तो फिर हदीसों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मैं आपसे ये सवाल करूँगा, जो 250-300 साल के बाद लिखी जा रही हैं। कुरान तो किसी भी बात को वाज़ेह नहीं करता। कुरान में रोज़े का जो ज़िक्र है, उसमें 195 अल्फाज में भी वो ये नहीं बता पाया, 195 वर्ड्स में, कि रोज़े में करना क्या है। नमाज कितनी बार पढ़ी जाए इसका भी जिक्र नहीं है, कैसे पढ़ी जाए तो दूर की बात है। तो अगर सही। कुरान हर चीज़ को बहुत वाज़ेह अल्फाज में बयान करता है जैसा कुरान खुद कहता है, तो फिर उसमें क्यों नहीं है? मैं आपसे ये सवाल करूँ, सोचिए ना इसके बारे में, आप थोड़ा थोड़ा गौर करिए आप। मुझे भी सबसे पहले जब मैंने इस्लाम को तनकीदी नज़र से पढ़ना शुरू किया तो यही सवाल मेरे जहन में आया था, और हर सोचने समझने वाले इंसान के जहन में ये सवाल आना चाहिए जिसमें सोचने समझने की सलाहियत। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप गौर व फिक्र करिए, कुरान को पढ़िए सही तर्जुमे के साथ, और फिर आप इस नतीजे पे पहुंचिए जी, कि बरतानी यह जी खुदा का कलाम है या मैनोमीटर नहीं। भी आए हैं। जी जी, और मैं जी ये सच वाला सनातन जी। धर्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ ज्वाइन मत कीजिए, ये सिर्फ मोमिन्स के लिए हैं। एक जगह ऑक्युपाई कर लिया आपने सनातन धर्मा जी, फ्राइडे को आइए ना प्लीज़। तो भाई जी मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं ये बार दरख्वास्त बार करता जो हूँ है आपसे। हमारे नॉन मोमिन भाइयों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे भाइयों प्लीज, जी ये ओनली फॉर मोमिन है ये स्ट्रीम, प्लीज ज्वाइन ना कीजिए प्लीज। कितने बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई, आपके लिए फ्राइडे का दिन है, आप उस दिन आइए। आज नॉन मोमिनों के लिए नहीं है, ओनली फॉर मोमिन है। जी 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 जनाब। मैनोमीटर जी। जी सच वाला जी, बहुत शुक्रिया आपका स्ट्रीम में शामिल होने का, शामिल करने का। मैं जी भी भाई, मैनोमीटर के नाम से चैनल है मेरा, आपके कई कई सारे प्रोग्राम्स मैं देखता रहता हूँ। जी और साहिल के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर जगह दिया।
میں صرف ان کے جو استغفار بھائی ہے ان کا کچھ دیکھ رہا تھا آپ کے ساتھ میں، تو اسی سلسلے میں ان سے دو سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو جی تو۔ جی جی پوچھیے۔ جی، جو عام عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اس میں وہ یہ مانتے ہیں کہ محمد صاحب جو تھے وہ نبی اور رسول دونوں تھے، صحیح بات ہے؟ صحیح ہے۔ جی استغفار بھائی۔ جی، تو جی ابھی جی جی جس جی میں سورہ کی بات آپ کر رہے تھے آل عمران کی، اس کی آیت نمبر 81 میں اللہ نبیوں سے عہد لیتا ہے کہ جب اس کا رسول آئے گا تو اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے اور اس کی مدد کرنے کے لیے۔ تو محمد صاحب تو نبی اور رسول دونوں ہیں، تو اللہ محمد صاحب سے عہد لیتا ہے کہ جب وہ خود آئیں گے تو وہ ان کی مدد کریں اور ان کے اوپر ایمان لائیں۔ یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ تو یہ بات کچھ لاجیکل ہے آپ کے حساب سے؟ نہیں، آپ کے حساب سے اس میں کیا چیز لوجیکل؟ میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا سر آپ سے۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے کہ اگر محمد صاحب نبی اور رسول دونوں ہیں تو جی قرآن میں جی جو آپ چونکہ 30 پارے میں قرآن کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تو قرآن جو ہے تیسرا پارہ جو ہوتا ہے جو بہت فیمس ہے مومنوں کے یہاں پر، خاص کر کے بر جی صغیر میں، تو وہاں پر تیسرا جی، پارہ کیونکہ اس تل میں کر چھوٹی رسول سے چھوٹی شروع چھوٹی ہوتا ہے۔ آیتیں زیادہ تر لوگوں کو تیسرا پارہ حفظ ہوتا ہے اچھی طرح، کیونکہ اس میں چھوٹی جی چھوٹی جی جی آیتیں جی ہیں۔ جی 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 جی، تو جی وہ جی بتائیے۔ تل کر رسول سے شروع ہوتا ہے، تو تل کا جو ہے وہ فیمینائن جینڈر میں آتا ہے، ضمیر جو ہے نا وہ مؤنث میں آتا ہے وہ۔ تو رسول جو ہے وہ مؤنث کیسے ہو گئے رسول؟ اگر جو سارے رسول تو مسلمان مانتے ہیں کہ سارے میل ہیں، یعنی وہ سب جو ہے ان کا جینڈر جو ہے وہ مذکر ہے، تو نہیں تل نہیں، کر یہاں پر رسول جو ایک ہے ہاں، تل کا۔ یہاں ایک جی بات چھوٹی سی میں واضح کر دوں۔ جی جی کسی بھی لفظ کا بھلے وہ اس کا جینڈر جو ہے فیمینین ہو یا میسکولین ہو، لیکن جب وہ پلورل فارم میں آتا ہے تو پلورل جو ہے لفظ جو ہے وہ فیمینین کہلاتا ہے۔ کوئی بھی لفظ، کوئی نہیں، بھی تو لفظ جو اگر ہے۔ آپ قرآن میں سچ والا جی قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے نا، تو جب عیسیٰ کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر ذکر آتا ہے اس میں سورہ میرے خیال سے مائدہ میں غالباً، تو وہاں پر القاہا الی مریمہ کے الفاظ آتے ہیں، جی تو وہاں پر بھی جو ہے وہ جینڈر جو ہے فیمیل یوز کیا گیا عیسیٰ کے لیے بھی۔ تو میں نہیں نہیں صرف ان سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تل جی کر رسل جو آیا ہے نا، جی یہ جی، میں سمجھ نحوی گیا آپ کی اعتبار بات سے کو۔ صحیح ہے، کیونکہ رسل جو ہوں، ہے جمع ہے، تو جمع جو ہے ہمیشہ مؤنث ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہر جمع کا جو ہے لیکن جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے۔ جی ہاں جی جی، لیکن سنگولر کے لیے بھی نا، جیسے عیسیٰ کا جہاں ذکر آ رہا ہے تو عیسیٰ جی، تو سنگولر ہیں، وہاں پر تو اکیلے کا الفاظ آ رہا ہے، تو نہیں کہاں القاہا پر الی کون سی مریمہ آیت؟ کے الفاظ تھوڑا سا نہیں، مریم یہ کے لیے جہاں، ہے نا، نہیں نہیں، مریم القاہا کے لیے الی نہیں ہے وہ، مریم۔ عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہے وہ لوگ۔ نہیں نہیں نہیں، عیسیٰ سنیے ابن سنیے، مریم کے لیے وہ۔ نہیں نہیں نہیں، عیسیٰ ابن مریم کی نہیں ہے، القاہا الی مریم۔ آپ کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ اس کو ہم نکال کے دیکھیں گے، تھوڑا غور غالباً کریں۔ سورہ مائدہ میں ہے یہ آیت، جہاں پر ذکر آتا ہے جی سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، مجھے آیت نمبر ابھی فی الحال یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو جی خیر، میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا استغفار بھائی کہ جی یہ جی جو آیت ہے جس میں اللہ نبیوں سے عہد لے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کا رسول آئے گا تو اس پر ایمان لانے کے لیے اور اس پر کیا جی بولتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، تو وہاں پر یہ بات کہاں تک لاجیکلی صحیح ہے کہ اللہ محمد سے ہی عہد لے رہا ہے کہ جب تم خود آؤ گے تو تم اپنے اوپر ایمان لانا اور اپنی مدد کرنا؟ بھیا، آپ اردو زبان بولتے ہو ہندی زبان بولتے ہو؟ اردو ہندی دونوں بولتا ہوں۔ دونوں بولتے تو میں آپ سے کہتا ہوں میرا پیٹ پھٹ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سر؟ جی، آپ کا بتائیے پیٹ نا بھائی۔ پھٹ رہا ہے مطلب؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرا سر پھٹ رہا ہے، تو سر میں درد ہو رہا ہے نا جی میرے بھائی۔ ایسے ہی ہوتا ہے جی، نا، ابھی تو نہیں کہتا نا سر کوئی بم رکھ کے پھاڑ رہا ہے، یا سر ویسے واضح نہیں ایکچوئل میں پھاڑ رہا ہے۔ نہیں نہیں، تو بھیا اگر دیکھیں، میں سچ والا بھائی سے بھی بات کر رہا تھا، دیکھیں سچ والا بھائی اور جی، جتنے بھی یہاں پہ ہمارے جو بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، نان بلیورز یا بلیورز بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی دیکھو، ہوں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن پہ آپ کرو کرٹیسائز، آپ رسول اللہ کی پرسنالٹی پہ بھی کرٹیسائز، جو کرنا ہے کرو، لیکن بھیا جس حساب سے سچ والا کہتا ہے کہ بھائی سبھی کچھ غلط، سبھی کچھ، میرے بھائی اس طرح تو نہیں ہے نا۔ اب وہ اتنی کامن بات کرتا سچ والا بھائی ہمارا، وہ بولتا ہے قرآن مجید پراپٹ پہ نازل ہی نہیں ہوا، میرے بھائی مطلب میں تو سر پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتا نہیں، ہوں، یہ بندہ۔ آپ سچ والا صاحب کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ سچ والا کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسی کون سی آیت ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ کتاب محمد ابن عبداللہ کو دی گئی ہے؟
یہ بات نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اس پہ نازل ہوا. آپ تو حدیثوں سے ثابت کریں گے، روایتوں سے ثابت کریں گے. سچ والا صرف اتنی سی بات آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے تو آپ پیش کر دیں. بھیا جب لوگوں کو پتا ہے وہاں پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی وہاں پہ پریکٹیکلی موجود ہے، تو یہ لکھنے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ بھائی میں اوپر والا کیا میں نے قرآن نبی میں شامل کیا؟ وہ باقی چیزوں اتنی کو تو منع قرآن کلیریفائی کر رہا ہے نا. قرآن میں. جی جی جب ان کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے کہ یہ مجنون ہیں یا یہ کیا بولتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کو قرآن ثابت کر رہا ہے نا. تو جب محمد نام اتنا فیمس نام ہے، آج دنیا میں چاروں طرف مشہور ہے، جی تو اس جی کو جی قرآن میں تو جی ضرور شامل کرے گا، کیونکہ روایتیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں نا. اور روایتوں کے اوپر آپ ہی کے علماء بیٹھ جاتے ہیں تبصرہ کرنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ موضوع ہے. تو قرآن میں تو کم سے کم اللہ کو چاہیے کہ اس بات کو بالکل واضح طریقے سے جو ہے بیان کر دے. بھیا یہ سچ والے نے مجھے آج ایک بات کی جو مجھے باقی ڈسکشن کے قابل لگی کہ عید کا ذکر نہیں ہے. میں اس کو واقعی پوچھنا چاہوں گا اپنے جتنے بھی بڑے جی مفتی ہے عید جو کا بھی ہیں، کیونکہ جو ہم جی ہاں، فالو کر رہے عید ہیں. کا لفظ صرف ایک ہی تو جگہ سورہ مائدہ میں آتا ہے، اور اس کے اگلی آیت میں عذاب کا ذکر بھی آتا ہے. عید کا کوئی جو ڈسکشن ہے قرآن کے اندر نہیں ہے. قرآن کے اندر جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دونوں کلمہ اکٹھا کر کے قرآن کے اندر نہیں آیا ہے. اسلام کی جو عقیدے میں 5 پلر بتائے گئے ہیں نا، کہ یہ 5 پلر ہیں، وہ قرآن میں کہیں پر بھی ایک جگہ اکٹھا کر کے نہیں بتایا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ قرآن اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اندر ہر بات کا بیان ہے. الکتاب کو اگر آپ قرآن مانتے ہیں تو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ الفاظ ہیں قرآن کے اندر میں. جی کہ وہ ہر چیز کا بیان کرتا ہے، لیکن نہ نماز کا اس میں بیان ملتا ہے، نہ روزے کا بیان ملتا ہے، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا. اور وہ تو چھوڑ دیجئے، حدیثوں میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت قائم ہونے تک کے بیچ کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہوگا. ایک حدیث میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا کوئی نبی نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال سے آگاہ نہ کیا ہو. یعنی دجال کتنا بڑا فتنہ ہے یہ سوچ لیجئے، لیکن قرآن میں اس کا نام تک موجود نہیں ہے. یا قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں ہر بات کا بیان ہے، تبیان لکل شیء. ٹھیک ہے، مفصل بھی کہتا ہے قرآن اپنے آپ کو سورہ انعام میں. تو یہ سب چیزیں اگر قرآن دعویٰ کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں تو اس میں شامل ہونے چاہیے تھی. یہ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے زندگی میں سب سے غیر معمولی جی واقعہ ہوا ہے معراج کا، لیکن معراج کا ذکر قرآن کے اندر نہیں آتا. ایک آیت آتی ہے سورہ اسراء کی، اور اس آیت میں بھی بہت دھندلے الفاظ ہیں جس سے یہ بات ثابت نہیں ہو پاتی، اور اس کی اگلی آیت میں موسیٰ کا ذکر آ جاتا ہے. سب سے تعجب کی بات ہے. اور اس صحیح آیت میں صرف صحیح. اسراء ہے، معراج نہیں ہے. جی بالکل. اس آیت میں صرف اسراء ہے، بھائی پورے قرآن میں معراج سچ کا لفظ ہی نہیں ہے، پورے قرآن میں. جی سچ والا بھائی آپ ہر بدھ کو آتے ہو یہاں پہ اسٹریم پہ نا؟ جی ہاں بھائی، جی جی. میں سچ آپ والا بھائی تشریف لائیے. میں آپ سے ہاں میں بالکل، آپ آپ سے تشریف میں لائیے. اپنے امام صاحب سے جی میں بات کر دیتا ہوں. آپ بلکہ لیکن آپ سچ والا ایسا بھائی کیجیے میری. ہمارے بھائی، اچھا آپ ایسا کیجیے، جی میری آپ سے ریکویسٹ جی ہے کہ امام صاحب جی کو خود یہاں لے آئیے نا. میں یہیں پہ لے کے آتا ہوں، لیکن سچ والا ہاں بھائی یہاں میری پر بھی لے پھر ایک آئیے. ریکویسٹ آپ سے. جی جی ہاں، میری بھی پھر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے نا بھیا، وہ آپ جی مانو نا. جی جی بولیے سچ والا بھائی بولیے. دیکھو، میں یقین مانو میں تو بہت ماڈرن مسلمان ہوں. اگر ان سے آپ یہ بات کہو گے نا کہ اللہ کیا ہے، رسول نے ایسا، مطلب آپ اگر ایسے الفاظ میں بات کرو گے نا، مطلب اسٹریٹ والے میں، نہیں خیر تو نہیں، وہ ہر شخص سے ہر طرح کی بات نہیں ہوتی. سامنے والا جیسے جس طرح کی جو ہے مطلب ان کا علم کا جو مقام ہے اس کے اعتبار سے ہم بات کریں گے. آپ اس جی بارے سچ میں والا پریشان مت ہونا. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ مولوی صاحب آپ اتنا کر لے لو. آئیے. جی ہاں، جی یا تو ہم ان تو کے ساتھ جو میرے ہے سوالوں کے جواب گفتگو مجھے مل کریں جائیں گے. گے، یا تو آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے. جی ہاں جی ہاں، ہم ان انشاءاللہ سے جو ہے انشاءاللہ علمی بہت بہترین کے سوالات معاملے ہو کریں جائیں گے. اور گے. ہم جی سب کو بڑی خوشی ہوگی اگر وہ تشریف لاتے ہیں. تو جو اہل علم ہیں میں ان کے ساتھ اس کا پورا لحاظ رکھتا ہوں. آپ فکر جی نہ کیجیے، ٹھیک ہے. سچ والا بھائی آپ حافظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ کیا مطلب کیا تھے آپ، بیک گراؤنڈ آپ اگر تھوڑا سا بتا سکیں تو. اب اس سے کیا رکھا ہے یار، جو کچھ تھا ہے نا، جو ہے جو میں ہوں اس وقت سچ میں جو والا ہے بھائی طالب علم. میں آپ سے آپ کا نام ہو کچھ نہیں میں پوچھ رہا، میں آپ صرف سے صرف ایک پوچھ رہا ہوں آپ. طالب علم ہوں. میں صرف ایک جی طالب جی علم ہوں. اور جی میں مطلب آپ کی گرپ جو، جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی گرپ جو ہے قرآن پہ ہے یا حدیثوں پہ بھی ہے یا تفسیروں پہ بھی ہے، پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے دراصل. نہیں، میں صرف قرآن کے ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں. جی، قرآن کا جو متن ہے اس کی ٹھیک. بات کرتا ہوں. اس پر میں نے اور جو سچ ہے والا بھائی مجھے میں نے غور کیا ہے. مجھے ایک اور بات آپ بتا دو. وہ آپ یہ تو آپ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے کہ اگر قرآن میں اگر آپ کو کوئی ایسا وہ بندہ آپ کو پروف کر دے کہ قرآن کہتا ہے کہ احادیث کو بھی فالو کرو، تو کیا یہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً یقیناً یقیناً.
اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ حدیث کو یا سنت کو یا تواتر کو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور یہ جی الفاظ قرآن میں ہیں اور قرآن اس کو اس طرح سے بتا رہا ہے کہ اے لوگو تم میری باتیں یعنی میری باتیں غیر واضح ہیں یا میری باتیں مجمل ہیں، آپ کو اس کی تفصیل حدیث میں یا تواتر کے ذریعے سے یا سنت محمدی یا سنت نبوی میں ملے گی تو میں یقیناً جو ہے ان کی بات قبول کر لوں گا، میرے لیے کوئی جی ضد نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایک بات بتا دیں، میں کس طرح کانٹیکٹ کیا جائے؟ کوئی میل وغیرہ ہے آپ کی؟ کسی کی بھی کوئی بھی دے سکتا ہے اگر مجھے؟ ہاں یہ مطلب آپ کو چینل پہ مل جائے گا نا، سچ والا بس ٹھیک 303.com جو بس gmail.com پہ جو ہے ٹھیک، آپ میں مجھے میں میل کرنا ہے میں تو میل آنے بھی سے کر پہلے سکتے ہیں. جی جی ضرور ضرور. میں یا تو اس ہفتے یا تو نیکسٹ ہفتے، آنے سے پہلے نیکسٹ ہفتے یا اس سے نیکسٹ ہفتے میں آپ کو میل کر کے آؤں گا سر.